کہ اس کا ذرا تعارف تو کرا دے۔ اب تعارف مختصر یہ تھا کہ اسمہ محمد، یہ مختصر تعارف تھا نا، کہ اللہ فرما دیتا کہ اس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مختصر تعارف تھا۔ یہ کافی تھا تعارف یا نہیں تھا؟ یا نہیں تھا کافی؟ بھائی اگر آپ مجھے ٹی وی پر نہ دیکھا ہوتا تو آپ کو میرا نام پوچھنے کی ضرورت تھی نا، لیکن اب آپ کیونکہ مجھے دیکھ چکے ہیں اس لیے آپ کو میرا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایک جگہ کسی نے بلایا تو بڑے بیٹھے ساتھی کہنے کہ جی فلاں مولوی نو بھی میں بلایا سی تے فلاں نو بھی میں ہی متعارف کرایا اس علاقے میں۔ میں نے جب 10-15 منٹ ان کی گفتگو سنی تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں آپ کا احسان مند نہیں ہوں، میں یہاں آنے سے پہلے ہی اللہ نے میرا تعارف یہاں پہنچا دیا تھا۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ کو کیا اس اشتہار سے میرا پتہ چلا ہے یا پہلے بھی پتہ تھا؟ میرا پتہ تھا نا۔ اب مختصر تعارف تو یہ ہے، مختصر تعارف یہ ہے کہ اللہ فرما دیتا کہ جس نے میرا دیدار کرنا ہے اے موسیٰ اس کا نام محمد ہے، سب کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں فرمایا، رب نے کیا کیا؟ اتنی لمبی تقریر کی، بڑی لمبی تقریر۔ اللہ اتنی لمبی تقریر کیوں کی؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنی عظمتوں والا ہے، ابھی تو میں نے کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ اور کیا بیان کیا؟ نام پھر بھی نہیں لیا، رب نے شروع کر دی بات۔ فرمایا موسیٰ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو زمین پیدا نہ کرتا، میں اسے پیدا نہ کرتا آسمان پیدا نہ کرتا، میں اسے پیدا نہ کرتا شمس و قمر پیدا نہ کرتا، اسے پیدا نہ کرتا بحر و بر پیدا نہ کرتا، اسے پیدا نہ کرتا ستارے پیدا نہ کرتا، اسے پیدا نہ کرتا گرمی سردی پیدا نہ کرتا، خزاں بہار پیدا نہ کرتا، اسے پیدا نہ کرتا جنت دوزخ پیدا نہ کرتا۔ میں آپ کو پوری اللہ کی تقریر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ہم ہی لوگ نہیں ہیں کہ جو گھنٹوں گھنٹوں حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں، یہ گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرنا ہم نے رب سے سیکھا ہے۔ بس آپ جس طرح اس پنڈال میں بیٹھے ہیں، آپ کے جسم یہاں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے دل اور دماغ بھی میرے ساتھ موجود ہوں، پھر مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور اتنا پکا سمجھ آئے گا کہ پھر ذہن سے نکلے گی نہیں بات انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کہ اگر اسے پیدا نہ کرتا تو میں جنت دوزخ پیدا نہ کرتا۔ در بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں، نعروں میں ذرا ٹائم لگتا ہے، آپ سبحان اللہ کہہ کے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا اسے پیدا نہ کرتا میں نبی اور رسول پیدا نہ کرتا، اسے پیدا نہ کرتا میں ملائکہ حور و غلمان پیدا نہ کرتا، میں اسے پیدا نہ کرتا میں آدم کو پیدا نہ کرتا، نوح کو پیدا نہ کرتا، ابراہیم کو پیدا نہ کرتا، اسماعیل کو پیدا نہ کرتا، میں یعقوب و یوسف کو پیدا نہ کرتا، میں عیسیٰ اور یحییٰ کو پیدا نہ کرتا۔ اور بالآخر رب نے فرمایا اے موسیٰ اگر اسے پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا۔ اور اس سے بڑھ کے رب نے کہا، فرمایا لولا لما اظہرت الربوبیہ، اے موسیٰ اگر اس سونے کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی کسی کو نہ بتاتا، میں رب ہونا کسی کو نہ بتاتا۔ اب یہ حدیث ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی مفسر کی بات نہیں، کسی محرر کی بات نہیں، کسی قلم نگار کی بات نہیں، کسی تجزیہ نگار کی بات نہیں ہے، کسی فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں نبوت دی، تمہیں شانیں دی، تمہیں عظمتیں دی۔ تو یہ آج کی بات ہے، یہ میں نے بہت پہلے اس نبی کو پیدا کیا، پھر اس کے صدقے میں تم سب کو پیدا کر دیا۔ یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں، نہ ہی کوئی خطیبانہ جملے ہیں، نہ ہی کوئی مقررانہ جملے ہیں، یہ قرآن کی
اور حدیث کا خلاصہ ہے. میں کچھ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ساتھ پڑھوں گا اور کچھ میں زیادہ ترجمہ بیان کرتا چلا جاؤں گا کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے میرے پاس. میں ایک سبق آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیوں زور دیتے ہیں کہ حضور اللہ کا نور ہے. اب مجھے بتائیے کہ زمین پر ایک گھر ہے جس کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ. کیا نام ہے؟ بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ بلند آواز سے صحیح ترجمہ کر رہے ہیں. بیت اللہ کا صحیح ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ کا گھر. ٹھیک ہے, اللہ کا گھر ہے نا. کیا اللہ کے گھر جیسا کوئی گھر زمین پر ہے؟ نہیں. حالانکہ اس اللہ کے گھر میں نہ کبھی اللہ آیا, نہ کبھی بیٹھا, نہ کبھی لیٹا, نہ کبھی بیٹھ کے کھایا, نہ کبھی سویا. آیا ہی نہیں اور نہ آ سکتا ہے. وہ آ سکتا ہے, وہ اگر آ جائے تو پھر اللہ نہیں رہتا, پھر تو محدود ہو گیا نا, محاط ہو گیا. میرے لیے یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے آج کے مجھے لفظ تلاش کرنے پڑ رہے ہیں آسان. میں اگر مشکل لفظ بیان کر کے چلا جاؤں تو آپ کہیں گے سمجھ تک کھ نہیں آئی, لیکن عالم بڑا بڑا سا. یہی کہیں گے نا آپ جاتے ہوئے. جی سنا تھا کہ بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا جی اچھا جی بڑے عالم ہیں, تو آج ایسی بھی ویکھ لیا کہ بڑے ہی بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا ثبوت کیا؟ اس نے کہا کھ سمجھ نہیں آئی صاحب. لیکن اگر کسی کو سمجھ آ جائے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نا. اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو پھر جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ سنا تھا کہ بہت بڑا عالم ہے, لیکن وہ بڑا عالم نکلیا نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں بڑا عالم نکلیا؟ وہ جی غلط ہے, میں نے بھی سمجھ آ گئی ہے. اس لیے مولوی آپ پر روب رکھنے کے لیے نا بڑا مشکل لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ یاد رکھیں یار سمجھ کھ نہیں سی واقعی بڑا بڑا ہی عالم سی جڑا آیا. لیکن بات بڑی کر رہا ہوں میں, لفظ آسان.